السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ناظرین، جنوری کے اینڈ یا فروری کے سٹارٹ میں الیکشن کی خبریں گردش میں ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو ہے نا، یہ شہباز شریف نے اپنی ناکامی اور نااہلی کا خود اعتراف کر لیا اور اس کو ایڈمٹ کر لیا، اور نو ڈاؤٹ عمران خان کی باتوں کا ثبوت خود دے دیا کہ وہ سچ بول رہے تھے۔ اس پر بھی بات کریں گے، اس چھوٹے سے ولاگ میں کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ اور دو چار پوائنٹس ہے۔ عمران خان نے آج جو پریس کانفرنس کرنی ہے، اس حوالے سے بہت سارے اہم انکشافات، اور آج بھی عمران خان نے کچھ اہم انکشافات جنرل باجوہ کے بارے میں، ان کے جو کرتوت تھے ان کے بارے میں کچھ اظہار کیا اور انکشافات سامنے لائیں۔ اس پر بھی بات کریں گے اس ولاگ میں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں جنوری کے اینڈ یا فروری میں جو الیکشن کی خبریں آ رہی ہے، یہ شیخ رشید صاحب نے بھی 2-3 دنوں سے یہی کہہ رہے، اور شیخ رشید صاحب نے آج بھی اظہار کیا۔ عمران خان بھی کہتے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام یا جو سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں، جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، یہ الیکشن کے علاوہ حل ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کا واحد حل ہے کہ عوام کے جو بنائے ہوئے یا جو لائے ہوئے ایک لیڈر ہوتا ہے یا جو ایک نمائندہ ہوتا ہے، وہ عوامی نمائندہ ہی ان تمام معاملات کا حل نکال سکتے اور عوام تب اعتماد کر سکتے۔ عوام کے بغیر کوئی سوسائٹی یا ملک نو ڈاؤٹ وہ چلا بھی نہیں سکتے، اور وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ملک کے تمام اخراجات جو بھی ہو، ٹیکسز کی صورت میں ہو یا ایک اعتماد کی صورت میں ہو، جو بزنس اور انویسٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، بہت سارے کمپنیز کے، بہت سارے بزنس مین کا، بہت سارے ٹریڈ وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ امپورٹ ہو یا ایکسپورٹ ہو، تو اسی سے آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہو۔ وہی ریونیو پھر آپ کے معیشت کا ایک سہارا بن جاتا ہے، اور آپ کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح پھر گراف جو ہے نا آپ کے ملک کے معیشت کی یا معاشی جو استحکام ہے یا معیشت کا جو استحکام ہے، وہ اوپر کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عوام جب تک آپ پر اعتبار نہیں کرتے، خواہ وہ ملک کے اندر ہو یا وہ جو آپ کے بیرونی ممالک میں پاکستانی نژاد یا پاکستانی جو مسافر بیٹھے ہوئے، وہ کسی قسم کا کوئی اعتماد اس پی ڈی ایم حکومت پہ نہیں کرتے۔ روز اول سے یہ باتیں مختلف ولاگز میں یا مختلف چینلز پہ یا مختلف مبصرین یا تجزیہ کار یا عمران خان جیسے لوگوں سے آپ سنتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی نے کوئی خاطر خواہ عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ملک کس جگہ کھڑے ہوئے آپ کے سامنے کس بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کو، اور پھر بوجھ بھی عوام پہ ڈالا جاتا ہے۔ پھر یہی ریکوری بھی عوام سے کرنی ہے ایک ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام ہی توپ کے سامنے پھر رکھا جاتا ہے، اور توپ کے ایک نشانے پر ہوتا ہے عوام ہی۔ تو کیسے ملک چلے گا جب بلاول جیسے نو ڈاؤٹ وزیر خارجہ ہو اور اسحاق ڈار جیسے آپ کے وزیر خزانہ ہو، تو اور پھر آپ کے جو اس کے رانا ثناءاللہ یعنی حکیم ثناءاللہ، وہ سب آپ کا وہ آپ کا وزیر داخلہ ہو، اور وزیر دفاع جو ہے نا وہ آپ کا خواجہ آصف صاحب ہو، کہ ان سب نے جھوٹ کے اور نااہلی کے نالائق ہونے کا ایک اپنے باتوں میں، اپنے حرکات میں، اپنے معاملات میں پہلے دن سے ان 10 مہینوں میں ثبوت دیتے ہوئے آج بھی اسی جگہ کھڑے ہوئے۔ تو اگر ان جیسے نالائق لوگ، ان جیسے بے شعور قسم کے لوگ اور عجیب و غریب اپنی بدنیتی، اپنے انتقامی انداز کا ایک سوچ رکھ کر اور اس قسم کے نیت رکھ کر عوام کو یا ملک کو یہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، یہ اصل سوال یہ ہے۔ اصل افسوس بھی یہ ہے، اصل مجبوری بھی ہماری یہی ہے کہ ہم کیسے اس ملک کو اٹھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے۔ اس کے بعد اب اگر آپ دیکھ لیں تو وزیر خزانہ ڈالر صاحب جو ہے نا، یعنی ڈار صاحب، اس کو اگر آپ سامنے رکھے تو اس نے ڈالر 200 سے نیچے لانا تھا، اس نے مہنگائی ختم کرنی تھی، اور وہ نواز شریف کا بہت خاص چہیتا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹلی مخالف ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے فیور میں نہ تھے، نہ ہے اور نہ رہیں گے۔ تو اسی طرح پی ڈی ایم کے ساتھ، خاص کر پی ایم ایل این کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ابھی تعلقات بگڑ چکے ہیں اور بگڑتے جا رہے ہیں۔
اب دیکھنا یہ کہ مزید کیا اس حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اینوے شہباز شریف نے اپنی ناکامی اور نالائکی کا اعتراف کر کے عمران خان کے تمام باتوں کا ثبوت خود دے دیا، اور یہ نالائک انسان کا کام ہوتا ہے، وہ پھر اس قسم کی غلطیاں یا اس طرح کی غلطیاں اس نالائق شخصیت سے خود ہوتی ہے، جیسے کہ شہباز شریف نے خود ثابت کر دیا۔ انہوں نے آج اعتراف کیا کہ واقعی مہنگائی پیک پر ہے، عروج پر ہے، اور میز پتہ بھی ہے، احساس بھی ہے، لیکن کرنا بھی ہے۔ بھائی کیا ضرورت تھی آپ کو، جب آج آپ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کہتے کہ عمران خان یا اس سے پہلے جو حکومت تھی 3 سال پی ٹی آئی کی، اس حکومت کی وجہ سے ہمیں اس طرح مشکل فیصلے کرنے پڑے، یا ہمیں ان مشکلات کا سامنا ہے، یا سپوز ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا، اور یہ حال ہو گیا معیشت کا، یہ حال ہو گیا فلاں کا، یہ حال ہو گیا فلاں کا، یہ دہشت گردی اور یہ رائٹ بحران، انرجی بحران، تو آپ کو ضرورت کیا تھی آنے کے؟ میرے پہلے دن سے آج تک یہ سوال ہے، ضرورت تو تھی نا، کیونکہ وہ عوام کے لیے تو نہیں آنا تھا نا، ملک کے لیے تو نہیں آنا تھا، نیک نیتی سے تو نہیں آنا تھا نا۔ عمران خان کا نکالنا، عوام کو تباہ کرنا، اور عوام سے بھی انتقام لینا عمران خان کے ساتھ ساتھ، پلس اپنی بدنیتی انتقامی کارروائی کو سامنے رکھتے ہوئے NR02 لینا، اور ساتھ ہی اپنے کیسز اور اپنے جو فرد جرم جیسے اور بگوڑے جیسے اشتہاری جیسے کیسز کو ختم کرانا، یہ اصل مقصد تھا۔ تو اب اس کا اظہار تو کرتے نہیں، کیونکہ وہ خواہشات تو ان کے پورے ہو گئے، اب جاتے جاتے یہ بہانے کر رہے جو آپ کے سامنے۔ اینیوے یہ سارے جتنے بھی حربے، یہ سارے عوام کے سامنے، عوام اس کو بھول نہیں سکتے، اور عوام اسی کا بدلہ الیکشن میں لیں گے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو عوام کا غم و غصہ ہے، جو عوام کے اپنے ایک موقف مختلف پلیٹ فارم پہ جو وہ ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، یا مختلف سروے سے جو نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان نے آج ایک بول نیوز کہ جو صحافی ہے ان کے سامنے ایک بہت ہی بڑا انکشاف کیا ہے زمان پارک میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس انکشاف میں کہ عمران خان صاحب نے آج جو باجوہ کے حوالے سے بولا ہے کہ باجوہ مجھے قتل کروا کر کیا کرتے مارشل لاء کا منصوبہ بنا چکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اگر اس کو اگر ہم اللہ نہ کرے دنیا سے رخصت کرے تو پھر کام آسان ہو جائے گا، اور پھر عوام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور ان جو پی ڈی ایم ٹولہ ہے، یا جو باقی 13-14 سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی تو نہیں کہہ سکتے، جو جسے آپ کہہ سکتے کہ وہ مارشاء اللہ کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتے، کیونکہ ان کا بھی کام ہو گیا تھا، ابھی ان کو 10-15 سال ویسے بھی نہیں آ سکتے تھے عمران خان کے مقابلے میں، تو دونوں اس بات پہ اتفاق کر چکے تھے کہ عمران خان کا جانا ہی ضروری ہے، رخصت ہونا ہی ضروری ہے اس دنیا سے۔ اینیوے وہ اللہ کو جب منظور نہیں ہے تو انسان کچھ بھی کرے، وہ تکمیل تک نہیں پہنچتے وہ منصوبے۔ اینیوے اور ساتھ یہ بھی عمران خان نے کہا کہ مجھے اس طرح بولنے سے روکنے کے پیغامات بھجوائے جا رہے کہ جنرل باجوہ کا نام لے کر اس طرح نہ بولے۔ کس طرح؟ جس طرح عمران خان نے آج بولا، پھر جنرل باجوہ کی آج ایک اور دعادار اور بہت اہم انکشافات لانے والا جو پریس کانفرنس عمران خان وہ کریں گے، تو اس کے حوالے سے روکا جا رہا ہے کہ آپ مزید کچھ بھی اس قسم کے جو معلومات ہیں آپ کے پاس، یا جو آپ کو باخبر ذرائع سے خبر ملی ہے، جو آپ کو علم ہے وزیر اعظم رہتے ہوئے 3.5 سال تو اس کا کیا کرے، یہ تمام حقائق سامنے نہ لائے جائے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ میں نے آج ایک پریس کانفرنس کرنی ہے اور عوام کو اپنے قوم کے سامنے بہت سارے اور حقائق، جنرل باجوہ اور میرے قتل ہونے کے یا میرے حکومت جانے کے بہت سارے ایسے اور انکشافات ہیں جو سامنے لاؤں گا، اور جنرل باجوہ کے جو نفرت آمیز کارناموں کا ذکر ہے وہ بھی آپ کے سامنے کھل کر کروں گا۔ اگر آپ دیکھ لیں تو ڈی پی او جیسے لوگ بھی عمران خان کے قاتلانہ حملے میں براہ راست ملوث ہیں، اور ہونے کے جو اس کے GIT کی طرف سے انکشافات ہے اور خبریں سامنے آ گئی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب نے آج اپنے ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، اور آج ایک ٹی وی شو میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے سب کچھ تقریباً کسی حد تک معلومات حاصل کر کے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ کون ملوث ہے، کس نے کس کو احکامات جاری کیے تھے، اور کون کس طرح بیک پر یا فرنٹ پہ رول ادا کر رہے تھے، یہ سارے، اور تفتیش سے کون روک رہے تھے، اور پھر ڈی پی او کے اوپر کون سا پریشر تھا، اس کی کیا مجبوری تھی، اور اس نے کیوں یہ ویڈیو بنائی تھی، اس جو برائے نام قاتل کا نام دیا تھا، یہ جو مذہبی انتہا پسند کا نام دیا گیا تھا کہ انہوں نے حملہ کیا تھا جو ایک پکڑا گیا ہے، اس کی ویڈیو کیسے بنا کے اور کیسے اس کو
چلائی تھی۔ اینیوے JTV کی تفتیش میں بہت سارے باتیں آ رہی ہے سامنے، بہت سارے باتیں سرفراز چیمہ صاحب نے اپنے تمام جو معلومات تھے وہ ڈسکلوز بھی کر دیے، اور ابھی آہستہ آہستہ سارے باتیں نظر آ رہی ہے کہ واقعی یہ کیا کچھ ہوا تھا اور کیا کچھ منصوبہ بنایا گیا تھا۔ دوسری طرف اگر اظہر سواتی کا آپ دیکھ لیں، وہ کل جیسے ہی رہا ہوئے اپنے جیل سے ضمانت پر، تو اس نے کیا کر دیا، اس نے یہ جنرل باجوہ کو اپنے پہلے ہی نکلتے ہی پہلا جو اس کا پریس کانفرنس تھا اس میں یہ کہا کہ آپ نے جنرل باجوہ ہم آپ کا پیچھا کریں گے اور کسی بھی حال میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ باجوہ کا نام سب لے کر اتنے اہم شخصیت کے نام، سوال یہ ہے میرے ذہن میں بھی اور آپ کے ذہن میں بھی ہوگا اور ہر میرے خیال سے محب وطن پاکستانی کے ذہن میں ہوگا کہ جنرل باجوہ کا نام لے کر اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے پوسٹ والے شخصیت کا نام لے کر، بھلے وہ فوج میں تھے یا اب وہ ریٹائر ہو گئے، اس کا نام، صرف اسی کا نام لے کر، اس کے ٹیم میں جو دو چار بندے جو وہ چلا رہے تھے اس معاملات میں، اس کا نام لے کے کیوں لوگ کہتے کہ ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور آپ نے جو کچھ کیا یہ اچھا نہیں کیا، یہ اس ظلم و ستم کا آپ سے پوچھیں گے، یہ کیوں لوگ، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اس کے بیک پر۔ تو یہ ابھی باقی ہے کہ جنرل باجوہ خود سامنے آ کے ان تمام الزامات، جو اب تک الزامات ہم کہہ سکتے ہیں، ان تمام الزامات کا جواب کیسے دیتے اور اپنا موقف کیسے پیش کرتے، دفاعی جوابات کا جو ہے نا وہ کیسے اپنا ایک اظہار کرتا ہے، یا وہ اپنے ہمدردی میں کس قسم کے، یعنی اس کی ہمدردی میں، وہ تو خود شاید نہ کرے، اب وہ اس طرح حکم نہیں چلا سکتے، لیکن اس کے ہمدردی میں جن کو انہوں نے نوازا تھا، اس کے ہمدردی میں کون پریس کانفرنس کر کے یا کوئی ٹیلی ویژن شو پہ آ کے باجوہ صاحب کے ہمدردی میں وہ ایز اے اسپوکس مین سامنے آتا ہے اور وہ ان تمام الزامات پر لب کشائی کرتے ہیں، اس کے دفاع میں لب کشائی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آج کے جو عمران خان کے جو پریس کانفرنس ہے وہ اس سے پتہ چلے گا کہ مزید کیا کچھ انکشافات سامنے آ رہی ہے۔ اینیوے آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ الناصر۔